اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 16 رمضان المبارک کا روزہ افطار کر لیا۔ مئی کی کیا تاریخ ہے؟ 10 مئی 2020۔ صاحب قرآن کے سلسلہ میں ہم سوانح نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ نزول قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے ہجرت حبشہ اور اس کے بعد کی بدلتی ہوئی صورتحال۔ یہ نوٹیفیکیشن کے بند کر دیں، آوازیں اس کو میوٹ کر دیں۔ تابش بشیر حضرت تلاوت کلام پاک سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفرش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بعد میں اس کو ذرا مل کے پڑھیں گے ایک دفعہ۔ ہم نے ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہونے والی سن 590 میں نازل ہونے والی 9 صورتیں کل مطالعہ کی۔ جب قریش مکہ نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ حبشہ کے لیے ہجرت کر جائیں۔ اہل مکہ کا حبشہ کے ساتھ قدیم تجارتی تعلق تھا، اس لیے وہاں کے حالات بخوبی معلوم تھے۔ حبشہ کے اور مکہ اور جدہ کے درمیان ایک پتلا سا سمندر ہے، بحیرہ احمر، اس کے پلی طرف ایبیسینیا ہے۔ وہاں پہ حبشہ میں ہر وقت ان کی تجارتی آن جان رہتا تھا، کشتیاں چلتی تھیں۔ اس وقت حبشہ کا بادشاہ، جس کو وہ لوگ نجاشی کہتے تھے اپنے بادشاہ کو، اس کا نام اسمہا تھا۔ حبشہ کی زبان میں بادشاہ کو نجوس کہتے ہیں، جو عربی میں نجاشی ہو گیا۔ ان کا نجاشی اسمہا جو اس وقت حکمران تھا، وہ ایک عادل، منصف اور شریف حکمران تھا۔ مکہ میں رہ کر نہ اسلامی فرائض سر عام پورے کیے جا سکتے تھے، نہ ہی حرم کعبہ میں قرآن پڑھا جا سکتا تھا۔ ایک دفعہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ وہ ایمان لائے تو انہوں نے جزا ایمانی سے مجبور ہو کر ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود حرم کعبہ میں جا کر مقام ابراہیم کے پاس سورۃ الرحمن بآواز بلند پڑھنا شروع کر دی۔ مشرکین کچھ دیر تو کھڑے سنتے رہے، پھر ان پر ٹوٹ پڑے۔ 239 مشرکین کچھ دیر تو کھڑے سنتے رہے، پھر ان پر ٹوٹ پڑے اور منہ پر تمانچے مارنا شروع کر دیا۔ وہ مارتے رہے اور یہ قرآن پڑھتے رہے، اور جب واپس آئے تو ان کا چہرہ لہو لہان تھا۔ چنانچہ صحابہ میں سے شروع میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن کی قیادت رسول اللہ کے داماد حضرت عثمان بن عفان کر رہے تھے۔ آپ کی بیوی حضرت رقیہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی تھیں، وہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ ہجرت حبشہ سے پہلے جیسا ہم نے کل مطالعہ کیا، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ نازل ہو چکی تھیں، جن میں عیسائی عقائد بمقابل اسلامی عقائد کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان لوگوں نے رجب سن 590 میں بذریعہ تجارتی جہاز ہجرت کی۔ قریش کو خبر ہوئی تو تعاقب میں بندرگاہ تک پہنچے، لیکن اس وقت تک جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ تو آج یہ تم کر رہے تھے۔ ان مہاجرین میں امیر، غریب، بڑے چھوٹے سب شامل تھے۔ نجاشی اسمہا کی نیک دلی کی بدولت مسلمان سکون سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش نے نجاشی کے پاس اپنے سفیر بھیجے کہ ہمارے ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرے۔ ان سفیروں نے رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے بادشاہ کو ملنے سے پہلے مقامی پادریوں کی تائید حاصل کی
اور جب نجاشی کے دربار میں جا کر انہوں نے مطالبہ کیا تو نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کر لیا اور ان سے پوچھا کہ ہاں جی کیا معاملہ ہے۔ اس پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب نے یہ گفتگو کی۔ یہ گفتگو میں چاہتا ہوں آپ سب توجہ سے پورے الفاظ سنیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر وہاں تقریر کی، دربار میں بیان دیا، تقریر کی۔ بادشاہ سلامت، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، تابش توجہ ہے نا، ہمسایوں کو ستاتے تھے۔ یعنی یہ وہ برائیاں ہیں معاشرتی جو ان میں پہلے موجود تھیں جن کا وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثناء میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کی پوجا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لے آئے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آ گئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کے دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اسی گمراہی میں واپس آ جائیں۔ نجاشی نے کہا کہ جو کلام تمہارے نبی پر اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ تو حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی کچھ آیات پڑھی جن کو سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا، خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل تو ایک ہی جیسے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن کا موقف اور انجیل کا موقف ایک ہی ہے۔ دوسرے دن قریش کا نمائندہ پھر دربار میں حاضر ہوا اور کہا، حضور ان سے یہ تو پوچھیں کہ ان کا حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، تاکہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو یہ کہ جب اپنا عقیدہ بتائیں گے تو بادشاہ ان کے خلاف ہو جائے گا۔ نجاشی نے پوچھا تو حضرت جعفر نے بتایا کہ ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ، پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہے۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس پر درباریوں اور پادریوں کے احتجاج کے باوجود نجاشی نے قریش سفارتکاروں کو نامراد واپس بھجوا دیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ مزید مسلمان ہجرت کر گئے اور حبشہ میں آرام سے رہنے لگے۔ یہ تعداد ہوتے ہوتے 100 تک پہنچ گئی۔ اب دیکھیے، پہلے 3 سال کی تبلیغ کے دوران 40 یا 47 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اب اس 1.5 سال کے عرصے میں اس کا مطلب ہے کہ تعداد 100 سے تو زیادہ تھی، کیونکہ 100 یا 110 تو وہاں ہجرت کر گئے، کچھ لوگ مکہ میں بھی باقی رہے۔ ہجرت کے مدینہ کے وقت کچھ لوگ فوراً اچھا، جب رسول اللہ نے 1390 میں مدینہ کے لیے ہجرت کی تو کچھ لوگ تو حبشہ سے فوراً مدینہ پہنچ گئے، باقی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مدینہ بلوا لیا، جن میں سے اکثر فتح خیبر کے بعد آپ کی مدینہ واپسی کے ایام میں مدینہ پہنچے۔ یعنی ادھر سے آپ اپنا لشکر فتح کے بعد اپنا لشکر لے کر واپس مدینہ میں داخل ہو رہے تھے خیبر کی طرف سے، تو ادھر یہ لوگ داخل ہو رہے تھے مدینہ میں۔ ان میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ بھی شامل تھیں جو ابو سفیان رئیس مکہ کی بیٹی تھیں اور اولین مسلمانوں میں سے تھیں۔ وہ اپنی بیٹی حبیبہ کے ساتھ حبشہ میں مقیم تھیں۔ مہاجرین حبشہ کی شان میں سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ مہیا کریں گے، اور اگر انہیں پتہ ہو تو آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ تو یہ تھا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر ملک سے نکل جانا پڑا، ایسی مخالفت درپیش آ گئی، لیکن اسلام سے کوئی منحرف نہیں ہوا۔
اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام الہی کی تبلیغ سے روکنے کے لیے مشرکین کی چوتھی کوشش، اور وہ ایسی ایک ناقابل قبول تجویز پیش کی کہ آپ بھی ذرا سنیے۔ ہجرت حبشہ کے کچھ عرصہ بعد جب مشرکین نے دیکھا کہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک نہیں سکے، تو سن 6 کے وسط میں ایک عجیب تجویز پیش کی۔ وہ قریش کے سب سے بڑے سردار ولید بن مغیرہ کے نوجوان بیٹے انبارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس گئے اور بولے کہ آپ کا بھتیجا باز نہیں آ رہا، اس نے ہمارے معاشرے کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں اور اس کے بدلے یہ خوبرو نوجوان آپ لے لیں ہم سے۔ یعنی ان کی بھی دیکھیے کہ اپنے مقصد کے ساتھ لگن کیسی تھی مشرکین کی، کہ ان کے سب سے بڑے سردار نے کہا کہ میرا بیٹا دے دو، میرا بیٹا دے کے تو اس کے بدلے میں اس سے محمد کے اپنے حوالے کروا لو۔ ابو طالب نے یہ تجویز سختی سے مسترد کر دی اور کہا کہ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے پالوں پوسوں، اور اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اسے قتل کرو؟ یہ کیسی تجویز ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سٹ پٹائے اور اپنا سا منہ لے کر واپس چلے گئے۔ اس تجویز سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریش کو اپنے عقائد اور نظام کے ساتھ کتنی شدید وابستگی تھی کہ اس کی خاطر سردار قریش اپنا جوان بیٹا بھی چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کوشش کی، 5ویں کوشش کہہ لیجیے، اور دھمکی۔ جو سفیر انہوں نے حبشہ میں بھیجے تھے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کے لیے، وہ جب ناکام واپس آ گئے تو مشرکین مکہ نے سمجھ لیا کہ اب اس پروگرام کو روکنے کی صرف 2 صورتیں ہیں، کہ یا تو طاقت استعمال کر کے حضرت محمد کو تبلیغ سے روک دیں، یا پھر آپ کی جان ہی لے لیں۔ لیکن یہ دوسرا کام ایسا آسان نہ تھا۔ قبائلی قوانین و رسوم اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس سے طویل خون ریزی شروع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے مشرکین نے ابو طالب سے ملاقات کی اور واضح الفاظ میں دھمکی دی کہ ابو طالب، ہمیں آپ کی عمر اور وقار کا احترام ہے، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ اپنے دین اور آباء و اجداد کی توہین مزید برداشت نہیں کر سکتے، بس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیجئے، اور ورنہ ہمارے مابین فیصلہ کن جنگ ہوگی جس میں صرف ایک فریق ہی باقی بچے گا۔ ابو طالب پر اس دھمکی کی سنجیدگی کا گہرا اثر ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ کو بلا کر بتایا اور کہا کہ مجھ پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جو میں اٹھا سکوں۔ اس پر رسول اللہ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں اپنا کام ترک نہیں کروں گا۔ جس پر ابو طالب نے کہا اچھا جاری رکھو، میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ اب مشرکین مکہ نے اذیت دینی شروع کر دی۔ پہلے صرف غلاموں کو اور ذرا غریب اور کمزور مسلمانوں کو کرتے تھے، اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بدسلوکی کے اقدامات شروع کر دیے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لے کر آپ کا سر کچلنے کی کوشش کی، کیونکہ حرم کعبہ میں تو جاتے تھے، وہ لوگ بھی جاتے تھے، یہ بھی ہر ہو کے جاتے تھے وہاں عبادت کے لیے۔ اور ایک اور موقع پر ابو لہب کا بیٹا عتیبہ آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کی قمیض پھاڑ دی۔ اس پر جس میں پنجابی جو ہے نا گل پہ گیا، اس پر رسول اللہ نے اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اچھا دیکھیے، کچھ عرصہ بعد شام کا سفر کر رہا تھا وہ لڑکا عتیبہ، تو اس دوران اسے شیر نے پھاڑ کھایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے تو ایک مشرک نے گردن پر پیر رکھ کر زور سے رون دی۔ ایک اور موقع پر حتیم میں بیٹھے مشرکین نے رسول اللہ کے طواف کے دوران ایسا طنز کیا کہ دوسرے چکر میں آپ کا چہرہ رنگ بدل گیا، اور آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا سن لو، مجھے تمہارے قتل اور ذبح کا حکم ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس پر ان لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور معذرت کرنے لگے، لیکن دوسرے ہی دن حرم کعبہ میں یہ لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور ابو بکر صدیق نے چھڑوایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک مشرک آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر مروڑنے لگ گیا، اور ایک اور موقع پر آپ سجدے میں تھے تو مشرکین نے اونٹ کی اوجڑی آپ پر انڈیل دی۔ غرض ہر طرح سے آپ کو تنگ کیا جانے لگا، اور یہ سلوک جاری رہنے کے باوجود
اللہ کے سچے نبی کے پائے استقلال میں لرزش نہیں آئی اور وہ اپنا فرض ادا کرتے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہجرت حبشہ ہوئی رجب سن 590 میں۔ اس کے بعد 1.5 سال کا عرصہ یہ صورتحال میں تیزی کے ساتھ تبدیلی واقع ہوئی اور مشرکین کے رویے میں ناقابل برداشت تبدیلی آتی چلی گئی۔ وہ مشرکین تانے دینے سے، زیادتی سے، کسی نہ کسی طریقے سے دعوت توحید کو روکنے کی کوشش میں تھے۔ اس دوران اس 1.5 سال کے عرصے میں یہ 13 صورتیں نازل ہوئیں۔ سورۃ حامیم مومن، طور، قلم، لیل، حاقہ، جو آج آپ نے حاقہ پڑھی ہے نہیں القاریہ پڑھی ہے، سورہ شمس، سورہ قاف، معارج، نجم، واقعہ، نوح، حامیم سجدہ اور سورۃ شعراء۔ یہ 13 صورتیں ان 1.5 سال میں نازل ہوئیں۔ اچھا، اس 1.5 سال میں کچھ واقعات پے در پے ایسے ہوئے کہ 590 میں جب فرعون کی طرح قریش بھی اپنی طاقت کے نشے میں دھو کر مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو مشرکین مکہ کو فرعون کی ہی مثال دے کر ہلاکت سے ڈرایا گیا۔ سورۃ حامیم مومن جو قرآن حکیم میں 40ویں نمبر پر ہے، اس کا موضوع کج بحثی کی بجائے توحید اور آخرت کو تسلیم کرنے پر اصرار ہے۔ شروع میں فرعون کا مضمون ہے اور دربار فرعون کے ایک مومن کا واقعہ بیان ہوا ہے جس نے اپنی ایمان کا اعلان کیے بغیر فرعون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ پھر نافاقی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں قرآن کو قبول کرنے کو دعوت دی گئی۔ قرآن کو جھٹلاتے تھے بات بات پر وہ مشرکین، تو اس کے جواب میں اس کے وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کی 4 صفات بیان ہوئیں۔ وہ میں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ بندوں پر احسان کرنے والا ہے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ 4 باتیں سورۃ حامیم مومن میں 590 میں واضح کی گئی۔ کہا گیا کہ یہ لوگ جب جہنم میں جلایا جائے گا تو دنیا والی اکڑ کو بھول جائیں گے اور اس وقت نہایت عاجزی کے ساتھ گیڑے گڑا کر آگ سے نکالے جانے کی درخواست کریں گے، لیکن انہیں اس وقت وہ وقت یاد دلایا جائے گا جب وہ اپنے تکبر کی بنا پر اس انجام کا یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان ہوا، اور وہ جو میں نے ابھی بتایا کہ اس کے دربار میں ایک مومن نے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی، اسی کی نسبت سے صورت کا نام سورہ مومن ہے۔ آسمان، زمین اور خود انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل بیان ہوئے، اور اینڈ سے پہلے رسول اکرم کو صبر و استقامت کی پھر تلقین کی گئی۔ اس کے بعد سورۃ طور نازل ہوئی جو قرآن حکیم میں 52ویں نمبر پر ہے۔ اس میں زور اس بات پہ دیا گیا کہ قیامت یقینی ہے۔ سورہ طور کا موضوع ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی اور کافروں پر عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ طور صحرائے سینا میں وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت موسیٰ کا نبوت تفویض ہوئی تھی، حضرت موسیٰ کا ذکر اس میں۔ اچھا، اس صورت میں رسول اللہ پر الزامات کا ذکر ہے، تزکیہ کا حکم ہے، خالق اور مخلوق، دولت اور قوت، علم، شرک کی تردید اور سازشوں کا ذکر ہے۔ توحید کے بارے میں سوالات کرتے تھے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تم ان سوالوں کا جواب اپنے ضمیر سے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو خود بخود توحید کے قائل ہو جاؤ گے۔ اور ایسی لاجیکل ہے یہ ہمارا جو عقیدہ ہے توحید کا، کہ ہر انسان کا دل مانتا ہے کہ واقعی سپر پاور تو ایک ہی ہے۔ یہ بت پرست بھی خدائے برتر و بالا جو ہے وہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے، صرف یہ کہ اس میں شرک کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند اور نامنظور ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ متقی لوگوں کو وہاں خدمتگار، لذیذ پھل، گوشت، مشروبات
سب کچھ وافر میسر ہوگا. اور مشرکین کے جاہلانہ اعتقاد کی تردید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ دیکھو، یہ اللہ کو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں. یہ سٹوری ہے کہ وہ فرشتوں کو مؤنث کہتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو وہ کہا گیا کہ اپنے لیے تمہیں بیٹے پسند ہیں تو اللہ کے لیے بیٹیاں. اس کے بعد سورۃ قلم نازل ہوئی، قرآن حکیم میں 68 نمبر پر ہے. اس میں یہ غالباً 5 نبوی کے آخر میں ہوئی. اس کا موضوع کفار کو عذاب آخرت کی وعید ہے. سورۃ القلم میں کافر کی عادت کے منفی اوصاف گنوا کر ان کی اطاعت سے منع کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ رسول پاک کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ وہ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں. آپ ان کے بارے میں جو مرضی کہتے رہو. اور آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں ان سے نبٹ لوں گا. میری منصوبہ بندی ان لوگوں سے بہت زیادہ زبردست ہے. اس کے بعد سورۃ واللیل نازل ہوئی جو قرآن حکیم میں 92 نمبر پر ہے. لیل کا مطلب تو رات ہے. اس کا موضوع ہے کہ انجام کار دار و مدار انسانی اعمال پر ہے. شروع میں 3 قسمیں کھا کر، دیکھیے مختلف صورتوں میں قسمیں کھا کر بات کی گئی. یہ اس وقت کا ایک طریقہ کار تھا بات کرنے کا، محاورے کا بھی اس وقت کے یہ محاورے میں شامل تھا گفتگو میں. فرمایا گیا 3 قسمیں کھا کر کہ تم میں سے کوئی تو احتیاط کی زندگی گزارتا ہے، کوئی سخت دل ہے، کسی کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے. انسان کو اختیار ہے کہ اپنے لیے جیسا چاہے راستہ اختیار کرے، ہم ویسا وہی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. لیکن متقی لوگ انسان دوست بھی ہوتے ہیں اور خدا دوست بھی. اس کے بعد سورۃ حاقہ نازل ہوئی قرآن حکیم میں. سورۃ نمبر اس کا 69 ہے، 69. مختصراً اس کا یہ ہے کہ قیامت یقینی ہے. حاقہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت پیش آنے والی یا نہ ٹلنے والی. اس کا مرکزی پیغام ہے کہ قرآن پر ایمان لے آؤ اور نیک کام کرو تاکہ قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں نام اعمال وصول کر سکو گے. قیامت کے دن گناہ گار بڑی حسرت سے کہیں گے کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، کاش بہت بڑی میری سٹوری ختم ہو گئی ہوتی. لیکن اس کے بعد انہیں پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے بنا کر بات کرتا ہے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اگر ہمارا یہ پیغمبر کوئی جھوٹ بات بنا کر لاتا تو ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے اور تم میں سے کوئی ہمیں روک نہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا اظہار اور اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی دی ہے. رسول اللہ جھوٹ تو سب کو پتا تھا کہ نہیں بولتے، لیکن یہ صرف بس موضوع کو چونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا اس لیے نہیں یہ تم اپنے پاس سے کہہ رہے ہو. اور پھر اس صورت میں آگے جا کے قرآن پاک کی اس طاقت پر قسم کھائی گئی ہے اور زور سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کو بے عیب تسلیم کرو، اس کے بے عیب ہونے کا اقرار کرو، زبان سے بھی اظہار کرو، اس کی تسبیح کرتے رہا کرو، یعنی اس کی پاکی اور شان بیان کرتے رہا کرو. یہ تھی سورۃ حاقہ. تاشفین سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ شمس نازل ہوئی قرآن حکیم کی سورۃ نمبر 91. شمس کا ہمیں پتہ ہے کہ سورج کو کہتے ہیں. اس سورت کا مضمون یہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا احساس موجود ہے. جو اس کا صحیح انتخاب کرے گا اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا. سورۃ شمس میں نیکیوں کی طرف راغب کیا گیا ہے اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے. پھر اس کے بعد سورۃ قاف نازل ہوئی قرآن حکیم کی سورت نمبر 50. یہ ہجرت حبشہ کے بعد کی جو صورتیں ہیں وہ بتا رہا ہوں. اس میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں. رسول اللہ عام طور پر جمعے کو اور عیدین کے خطبہ میں سورۃ قاف پڑھتے تھے، یہ جو بھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یعنی عیدین تو وہاں مدینہ میں جا کے شروع ہوئی نا نماز عیدین. مشرک کی سزا جہنم عدل کے عین مطابق دی گئی ہے. یعنی یہ جو
اس میں کہا گیا ہے کہ مشرکوں کے لیے جو جہنم کی سزا مقرر کی گئی ہے انصاف کا تقاضا ہی ہے۔ پھر 8 پرانی قوموں سے مثال دی گئی، قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون اور قوم شعیب، ان کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کا کہا گیا، اور بتایا گیا کہ انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جائے گا اور روز قیامت اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورۃ المعارج نازل ہوئی، قرآن حکیم کی سورت نمبر 70۔ اس میں پھر قیامت پر پختہ یقین کرنے کا کہا گیا۔ معارج کے لفظی معنی ہیں بلندیاں یا اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں۔ معراج بلندی پر جانا، عروج بلندی، معارج اس طرح۔ اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ قیامت کا وقت پوچھتے رہنے کی بجائے یہ یقین رکھو کہ قیامت ضرور واقعہ ہوگی اور اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ اس صورت میں قیامت کے دن کی نفسا نفسی کے عالم کی منظر کشی ہے، جس دن سب دوست رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچاننے کی بجائے ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ اس میں سچے نمازیوں کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں، وہ ذرا آپ سن لیں۔ پہلی، سچا نمازی وہ ہے جو نماز پابندی سے ادا کرتا ہے۔ دوسری صفت ان میں ہوتی ہے کہ ان کے مال میں مانگنے والوں اور شرم کے مار سے نہ مانگ سکنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ ان کی تیسری پہچان کہ وہ یوم قیامت پر شک سے بالا تر یقین رکھتے ہیں۔ چوتھی کہ وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ پانچویں کہ وہ غلیظ جنسی غلاظت سے اپنا دامن بچا کر رکھتے ہیں۔ چھٹی، امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے، وعدہ کبھی نہیں توڑتے، بند کر دیں ذریعہ۔ اور ساتویں خوبی کہ گواہی بالکل سچی دیتے ہیں جب بھی دیں۔ آٹھویں، وہ نماز کو بر وقت اور اس کے آداب سمیت ادا کرتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ اور سورت کا آخر پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برحق ہونے کی قسم کھا کر اس سورت کا اینڈ کیا ہے۔ پھر سورت نجم نازل ہوئی، قرآن حکیم میں 53 نمبر سورت ہے۔ نجم کا مطلب 17۔ اس کی پہلی 18 آیات معراج النبی کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اب دیکھیے، یہ رسول پاک نے خود آیات کو مختلف جگہ پر لگوایا کہ یہ فلاں صورت میں پہلے لگا دیں، فلاں جگہ پہ بعد میں لگا دیں۔ پہلی 18 آیات معراج کے موقع پر نازل ہوئیں، جن میں واقعہ معراج اور قرآن کی وحی کو حق قرار دیا گیا۔ اس کی آخری 44 آیات بہت پہلے، یعنی معراج سے بہت پہلے 5 نبی میں ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہو چکی تھیں، یعنی آخری 44 آیات ان دنوں میں نازل ہوئیں، جن میں شرک اور بت پرستی کی تردید ہے، ایمان لانے والوں اور نہ لانے والوں کو انجام بتایا گیا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ باطل عقائد شفاعت ہمارے یہاں بھی بہت رائج ہے کہ فلاں ہماری سفارش کرے گا اللہ پاک کے حضور، اس کو ترک کر کے عقیدہ توحید پر پکا ایمان لانے کی تاکید ہے۔ اور اسی آپ کو اس کے آیت الکرسی کے میں نے یاد ہو گئے، مدینہ جا کر نازل ہوئی تھی، سورۃ بقرہ میں ہے کہ اس میں کیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی ضرورت ہے کہ اس کے سامنے شفاعت کر سکے، ماں سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ خود اجازت دے۔ تو یہ باطل عقیدہ جو تھا شفاعت کا، اس کی ترک کرنے کی سخت حکم ہے۔ اس کے 18ویں آیت میں کہا گیا کہ معراج کے موقع پر آپ نے رب کو نہیں بلکہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ اللہ کی قدرت بیان ہوئی ہے کہ وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی مارتا اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مالدار بناتا، اسی نے نر یا مادہ کو پیدا کیا، اسی کے ذمہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور اسی نے پہلی نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ کس طرح دلیلیں دے کر سمجھا کر کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت کے حالات کا اندازہ رکھیں کہ ایسے تلخ ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر مکہ ملک سے باہر جانا پڑ گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کو بھی مشکلات میں ڈال رہے ہیں، اور ان کو پہلے جو ان کی ذات پر نہیں دسترازی ہوتی تھی
اب ان کے ساتھ بھی دسترازی شروع ہے۔ سورۃ واقعہ، سورۃ نمبر 56 کا موضوع یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو بلندی اور بعض کو پستی نصیب ہونی ہے۔ اس دن لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، السابقون، دوسرا اصحاب الیمین جو دائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے، تیسری اصحاب الشمال جو بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے۔ اس کی 17 آیتوں میں تو دین اسلام کو قبول کرنے میں پہل کرنے والوں یعنی السابقون کا احوال بیان ہوا ہے، ان کی تواضع جنت میں کیسے کیسے کی جائے گی۔ اور پھر ایک بات کی وضاحت کی گئی ہے، یہ کچھ لوگ نادانی میں ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جنت میں کوئی لغو بات یا کوئی ناپسندیدہ کام نہیں ہوگا، نہ کسی جنتی کے دل میں کوئی ناپسندیدہ خیال آئے گا۔ اچھا، پھر اصحاب الیمین دائیں طرف والوں کی تواضع، پھلدار باغات اور کئی نعمتوں سے کی جائے گی، اور اصحاب الشمال کے جرائم گنوا کر کہا جائے گا کہ یہ شرک پر اصرار کرنے والے منکر آخرت تھے، اب ان کی سزا دوزخ ہے، یا ان کے کھانے کے لیے وہ لوگ پھل کھا رہے ہیں، ان کے لیے سوکھا کانٹے دار درخت زقوم ہوگا، اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن جیسے ان لوگوں کے دلوں میں شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں، اس قسم کے کوئی خیالات آتے ہیں رسول اللہ کے دل میں نہیں، بلکہ یہ بلند مرتبہ کلام الہی ہے، اسے پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا۔ تم بھی اس کی تکذیب و تصدیق نہ کرو، بند کرو تصدیق کرنا۔ اس کے بعد 4 سوالات کر کے اللہ کی قدرت ثابت کی گئی۔ پہلے یہ کہ آپ کی نسل کون بڑھا رہا ہے، تم یا اللہ؟ دوسرا، جو فصل تم بوتے ہو اس کو اگانے والے تم ہو یا اللہ؟ اچھا، یہ مانتے تھے سب کہ اللہ کی مرضی سے ہماری فصل اچھی ہوگی یا بری ہوگی، مانتے تھے کہ اللہ ہی ہمیں اولاد دے گا، لیکن درمیان میں انہوں نے بڑے سفارشی رکھے ہوئے تھے، شریک یعنی اس کے انٹرمیڈیریز، پارٹنرز وہ رکھے ہوئے تھے، اسی کو شرک کہتے ہیں نا۔ پھر تیسری دلیل، یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے نازل کون کرتا ہے، تم یا اللہ؟ اور چوتھی یہ کہ جس لکڑی سے تم آگ جلاتے ہو اس درخت کو کون اگاتا ہے، تم یا اللہ؟ اس کے بعد سورۃ نور نازل ہوئی، یہ غالباً سن 590 کے اینڈ کی بات ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو اور استغفار کرو۔ یہاں پہ اس صورت میں استغفار کا ایک مفہوم جو سامنے آیا ہے اس کو سب لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ کہا گیا کہ اگر تم استغفار کرو گے یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد میں وسعت دے گا، تمہیں باغات دے گا، اور آپ پاشی کے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ اس طرف توجہ کرنی چاہیے ضرور کہ استغفار کے ساتھ آسانی اور وسعت کا وعدہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ان کی طویل دعوتی زندگی سے حقیقی مثالیں دے کر نو مسلم صحابہ کو صبر کی تعلیم دی گئی ہے، اور قریش کو دھمکی دی گئی ہے کہ دعوت اگر مسترد کرتے ہو تو جیسے حضرت نوح کی قوم ہلاک کر دی گئی تم بھی ہلاک کیے جا سکتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے 4 بڑے نکات تھے۔ پہلا، اللہ کی بندگی کرو، دوسرا، اللہ ہی سے ڈرو، تیسرا، حضرت نوح کا کہنا تھا کہ میری اطاعت کرو، میں اللہ کے رسول ہوں، چوتھا، استغفار کرو۔ استغفار کے 5 دنیوی فائدے بھی بتائے گئے، یعنی بارشیں ہوں گی، مال میں اضافہ ہوگا، بیٹے عطا کیے جائیں گے، باغات پیدا کر دیے جائیں گے، اور باغوں کے لیے نہریں جاری کر دی جائیں گی، جیسا پہلے آپ کو بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ فرض نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ ہم لوگ استغفار ضرور پڑھتے ہیں۔ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم کے 5 جو بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ اس پر وحی اتری
کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ چنانچہ حضرت نوح نے بد دعا کی کہ میرے اللہ ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اور ان کی قوم غرق کر دی گئی۔ اور دیکھیے طوفان نوح اتنا پانی آیا کہ جتنا اس وقت نون علاقہ تھا، آباد علاقہ تھا، اس کی عمارات، انسان، فصلیں، مال ڈنگر سب ختم ہو گیا، صرف وہ نسلیں چلیں جو آپ کی کشتی میں باقی تھیں۔ اس کے بعد سورۃ حامیم سجدہ نازل ہوئی، قرآن حکیم میں 41ویں نمبر پر ہے۔ یہ کلیئرلی ذوالحج 6 نبوی میں نازل ہوئی، یعنی 6 نبوی کا آخر قریب تھا۔ اس کا موضوع کفار کی ہر درمی اور بد اخلاقی ہے، اور اگر وہ اپنا یہ رویہ ترک نہیں کرتے تو قوم عاد اور سمود جیسے انجام کی ان کو وعید دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی۔ لوگ اپنے کاروبار حیات میں مصروف ہوں گے کہ یکا یک قیامت واقع ہو جائے گی، نہ وارننگ ہوگی، نہ تاریخ دی جائے گی، نہ 6 دن کا نوٹس آئے گا۔ قوم عاد کو تو نوٹس آیا تھا نا۔ اس صورت کو، سورۃ حامیم سجدہ کو سورۃ فصلت بھی کہتے ہیں۔ اس میں احکام، معنی، مضامین، قصص، احکام سب کلیئر ہیں، لیکن جو اندھے اور بہرے ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا۔ کافروں کی بد زبانی کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت کی کہ آپ ان کو مقصد بتا دیجئے کہ آپ کو کیوں مبعوث کیا گیا ہے۔ فرما دیجئے کہ میں کوئی دوسری مخلوق یا فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی بشری ضروریات اور تقاضے رکھنے والا انسان ہوں۔ آیت نمبر 2 سے لے کے 6 تک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ اس صورت میں کافروں کے مشرکانہ عقیدے پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عاد اور سمود جیسی عظیم تہذیبوں، وہ بہت بڑی تہذیبیں رہیں۔ سمود بھی قوم عاد نفسانی کہلاتی ہیں، انہی کے بچے ہوئے لوگ تھے۔ یہ بہت عظیم ترقی یافتہ، اور دیکھیے اپنے اپنے قواعد ہر ایک معاشرے کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی ترقی اور طاقت کے بل بولے پر توحید سے انکار کیا، اور ان کو ایسی سزا ملی۔ وہ غرور سے کہا کرتے تھے کہ ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور؟ استغفر اللہ، 15 نمبر آیت میں یہ کہا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے اپنے غرور سے کہ ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور، اور ان کی طاقت کو پھر یہ حشر کیا گیا کہ ان پر تیز یخ بستہ آندھی مسلسل 7 دن تک چلتی رہی۔ یہ برفانی آندھی اتنی تیز تھی کہ تنومند لوگوں کو اٹھا کر ایسے پٹکتی رہی جیسے وہ تنکے یا کیڑے مکوڑے ہوں۔ قوم سمود بھی مان لانے کی بجائے گمراہی پر اڑی رہی، اور ایک دن جب وہ لوگ اپنی عیاشیوں میں مست تھے تو یکا یک ایک کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آئی، جس کے بعد زلزلے نے ان کو زیر و زبر کر دیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ قوم عاد اور سمود کی مثال دینے کے بعد قیامت کے عذاب کا ذکر ہے۔ ایمان والوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ جب ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیتے ہیں تو زندگی بھر اس قوم پر جمے رہتے ہیں، اور استقامت والے انہی مومنین کو جنت میں پہنچا کر کہا جائے گا اب آپ یہاں جیسی چاہیں زندگی گزاریں۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو سچے دل کے ساتھ لیکن نرمی اور حکمت سے تبلیغ کرتے ہیں۔ قیامت کی تاریخ لوگ بار بار پوچھتے تھے، حجت بازی تھی نا، تو فرمایا گیا کہ قیامت کی تاریخ کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اسی طرح پھل کب پکے گا، کوئی بچہ کب پیدا ہوگا، انسان کا یا جانور کا، ان باتوں کا علم صرف اسی قادر مطلق کو ہے۔ لوگ اپنے کاروبار و حیات میں مصروف ہوں گے کہ یکا یک قیامت واقع ہو جائے گی، اور اس وقت پھر مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہاں گئے وہ تمہارے ساتھی جن کو تم عبادت میں میرا شریک بتاتے تھے؟ پھر وہ شرمندگی کے ساتھ کہیں گے آج ہم میں سے کوئی بھی کسی کو تمہارا شریک نہیں سمجھتا۔
انسان تو ایسا ہے کہ بھلائی کی دعائیں مانگتا نہیں تھکتا، اور اگر تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، میں نے کوشش بڑی کی تھی، میں نے محنت ہی بہت کی تھی۔ انسان کی فطرت بڑی شاندار طریقے سے اس میں بیان کی گئی ہے، لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہم انسان کی ذات اور کائنات کے بہت سے راز انسان پر عنقریب ظاہر کریں گے، جن سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ سچی کتاب ہے۔ آج بھی بعض لوگ انطباق کرتے ہیں کچھ آیات کا، کچھ سائنسی دریافتوں پہ، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ ابھی سائنس نے پتہ نہیں کتنی سٹمبلنگ ہونی ہے سائنس کی نظریات کی، پھر جا کر کسی حقیقت کو پہنچیں گے۔ یہ حقیقت ہے جو ہمیں بتا دی گئی پہلے۔ نہ جانے علمی تحقیق اور سائنسی ترقی مزید کون کون سے حقائق منکشف کرنے والی ہے، لیکن قرآن حکیم ایک علمی معجزہ ہے اور علمی دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسان کا علم جو جو ترقی کرتا جائے گا، اس پر قرآن کی حقانیت اور صداقت اتنی ہی کھلتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد سورت انہی دنوں میں تاشفین سورت شعراء نازل ہوئی، جو قرآن حکیم میں 26 نمبر پر ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس کی جو آیت نمبر 214 ہے، وہ شروع میں نازل ہو گئی تھی، اور اسی کے جواب میں آپ نے باہر جا کر اعلان کیا تھا، اعلان عام۔ اس میں کہا گیا تھا کہ آپ اعلان کریں۔ باقی کی آیات وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہیں، سن 4 سے لے کے سن 6 تک، جن دنوں میں قرآن پر شک کیا جا رہا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون تک کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس صورت میں الزامات کی تردید، عرضی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں ایمان کی دعوت اور تقوی کی دعوت تکرار سے دی گئی ہے۔ 6 قوموں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم موسیٰ کے انبیاء کی دعوت کا ذکر کرنے کے بعد ہر بات یہ آیت دہرائی گئی، ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرھم مؤمنین۔ ان باتوں میں نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں۔ اسی طرح 6 انبیاء کے تذکرہ کے بعد یہ آیت بھی بار بار آتی ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ آپ کا رب مختار کل ہونے کے باوجود رحم کرنے والا ہے۔ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ کے مکالمہ کا کچھ حصہ بھی بیان ہوا ہے۔ مثلا فرعون نے احسانات جتائے کہ میں نے تمہیں پالا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے تو میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اچھا، یہ پہلے فرعون کی بات نہیں جس کے گھر میں پلے تھے۔ اچھا، اگلا فقرہ جو بتانے لگا ہوں، اس نے آپ کے ہاتھوں اتفاقاً قتل ہو جانے والے قتل کا واقعہ یاد دلایا، تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، وہ جھگڑے میں اس کو چوٹ ایسی لگی کہ مر گیا۔ فرعون نے اکڑ کر پوچھا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے، تم رب العالمین کہتے پھرتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، رب العالمین وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور جس کا حکم ان دونوں پر چلتا ہے۔ تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا۔ وہی سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ پھر فرعون حجت بازی پر اتر آیا، اور اس کی پوری سٹوری آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جادوگر بلائے اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنی سٹک جو پکڑ کر چلتے تھے وہ پھینکی، تو وہ ایک بڑا اجدہ بن کے سب کو کھا گئی۔ اسی طرح میں ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا، نکلا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو اس طرح اس کو ید بیضا، ید میں نے ہاتھ، بیضا میں نے چمکدار سفید۔ پھر حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہوا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کہ 950 سال تک نصیحت کرتے رہے لیکن قوم نہیں مانی۔ حضرت ہود کی قوم کا ذکر ہے، دنیاوی کامیابیاں، صحت اور ترقی میں کیا عروج تھا ان کا، لیکن صرف اس لیے تباہ کر دیے گئے کہ توحید نہیں تسلیم کی۔ حضرت شعیب کا ذکر ہے، جن کی قوم کو گھنے جنگلات، پھلوں کے باغات، میٹھے پانی کے چشموں کی بہتات عطا کی گئی، اس کے باوجود وہ بددیانت اور کم تولنے جیسی حقیر برائیوں میں مبتلا رہے۔ نبی کی اطاعت نہ کرنے پر باغات اجڑ گئے، آسمان سے آگ برسنے لگی اور ان کا وجود صفحہ ہستی سے غائب ہو گیا۔
کتنے منٹ ہوئے ہیں؟ 10 بھائی. چلو تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں. اس کے بعد سورۃ فجر نازل ہوئی قرآن حکیم میں. اس کا نمبر 89 ہے. یہ 6 سے 10 نبوی کے درمیان کسی وقت نازل ہوئی ہے. لیکن اب ہم جس دور کا ذکر کرنے لگے ہیں یہ وہ دور ہے جب بنو ہاشم کو 3 سال تک سن 7 سن 8 اور سن 9 نبوی یعنی آپ کے بعثت کے بعد 6 سال ختم ہونے کے بعد 7واں سال 8واں سال اور 9واں سال یہ 3 سال مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کیا کہ آپ کو شیب ابی طالب میں شہر سے نکل کر وہاں جا کر آپ کے قبیلے کو وہاں رہنا پڑا. ان 5 سالوں کے ان 3 سالوں کے دوران لیکن اس سے پہلے سن 6 اور 7 نبوی میں بھی کچھ صورتیں ملا کر 15 صورتیں ایسی ہیں جن کا بھی یہاں ذکر آئے گا. اس دوران 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کی محصوری بھی رہی. سورۃ فجر کا موضوع قرآن کی دعوت قبول کر کے عدل قائم کرنا ہے. اس میں بھی قوم عاد سمود فرعون کا ذکر کر کے مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے. اس میں خاص چیز جو ہے وہ نفس مطمئنہ اور نفس غیر مطمئنہ کا موازنہ کیا گیا ہے. مثلا نفس مطمئنہ قیامت کے دلائل کو مان لیتے ہیں جبکہ نفس غیر مطمئنہ ان کو نہیں مانتے. نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو جزا سزا اور آخرت پر یقین کر لیتا ہے اور نفس غیر مطمئنہ وہ ہے جو اس پر یقین نہیں کرتا. نفس مطمئنہ ذکر آتا ہے نا بار بار نفس مطمئنہ کے لیے. نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو عاد سمود فرعون جیسی تاریخی دلائل سے عبرت حاصل کر لیتا ہے. نفس غیر مطمئنہ وہ ہے جو سابقہ اقوام کی ہلاکت کی تاریخی مثالوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا. نفس مطمئنہ اللہ کے وفادار اور شکر گزار ہوتے ہیں. نفس غیر مطمئنہ ناشکرے اور زبان دراز ہوتے ہیں. نفس مطمئنہ مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے جبکہ نفس غیر مطمئنہ مال کی شدید محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نفس مطمئنہ وہ ہیں جو یتیم مسکین و میراث کا حق نہیں کھاتے. غیر مطمئنہ کھا جاتے ہیں. نفس مطمئنہ قیامت کے دن رسوا نہیں ہوں گے. نفس غیر مطمئنہ قیامت کے دن پچھتائیں گے. نفس مطمئنہ اللہ کی مشیت پر راضی رہتے ہیں. نفس غیر مطمئنہ ہر وقت یعنی راضی ہونے کے بجائے بے قرار اور غیر مطمئن رہتے ہیں. نفس مطمئنہ کی نیت اور عمل سے اللہ راضی رہتا ہے اور نفس غیر مطمئنہ کے لوگ جو ہیں ان کی نہ ان کی نیت نہ ہی ان کا عمل درست ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ نفس مطمئنہ جو ہیں وہ اللہ کی جنت میں داخل کیے جائیں گے اور نفس غیر مطمئنہ جنت سے محروم رہیں گے. اس کے بعد اس پیریڈ کے دوران سورۃ البروج نازل ہوئی قرآن حکیم کی سورۃ نمبر 85. اس کا موضوع وہ عیسائی ہیں جنہیں یہودیوں نے آگ کے گڑھوں میں جلا دیا تھا. سورت شروع ہوتی ہے تو 3 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصحاب الاخدود ہلاک کر دیے گئے. یعنی ہلاکت ہو گئی ان پر جنہوں نے اس طرح خندقوں میں جلایا مومنوں کو. وہ عیسائی اس اپنے وقت کے مومنین تھے. وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس واقعہ کی یاد دلا کر مشرکین کو وعید سنائی گئی ہے کہ اگر جو ظلم و ستم تم کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر بھی وہی انجام تمہارا بھی ہوگا. اب جیسا میں نے کہا تھا کہ تیزی سے تبدیل ہونے والے حالات ان کا رویہ آپ نے دیکھ لیا. اب 2 واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہی بعد میں اور واقعات آپ کو ہوتے نظر آئیں گے. پہلا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کی والدہ اور حضرت حمزہ کی والدہ ہم عمر چچا زاد بہنیں تھیں. جب مشرکین نے ایذا رسانی شروع کر رکھی اور اس میں کسی طرح کوئی کمی نہیں آ رہی تھی
قریب مسلمانوں اور غلاموں پر جسمانی تشدد کیا جاتا تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے نہیں تھکتے تھے، اس وقت سن 6 نبوی کے آخری حصہ میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے اسلام قبول کر لیا، جو باپ کی طرف سے آپ کے چچا اور ماں کی طرف سے خالہ زاد بھی تھے۔ آپ اور رسول اللہ تقریباً 2 سال بڑے تھے، پہلوان تھے اور اپنے قبیلہ میں بہت مقبول شخصیت تھے۔ ایک لحاظ سے رسول اللہ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور دونوں میں قریبی دوستی تھی۔ دودھ شریک بھائی اس طرح کہ ایک ہی لونڈی کا دونوں نے شروع میں دودھ پیا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت بدزبانی کی، جسے ایک کنیز نے دیکھ لیا، اور جب حضرت حمزہ شکار سے واپسی پر آتے نظر آئے تو کنیز بھاگی گئی اور اس نے جا کر حضرت حمزہ کو بتایا کہ ابو جہل نے آج اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے کی حالت میں تیر کمان اسی طرح ہاتھ میں لیے ہوئے سیدھے حرم کعبہ میں آ گئے اور وہیں ابو جہل سے مخاطب ہو کر اعلان کیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ منہ دیکھتا رہ گیا اور چپ رہا۔ حضرت حمزہ وہاں سے چلے گئے اور 2-4 دن بعد رسول اکرم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ابھی تک دار ارقم میں اکٹھے ہو کر ہی دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اچھا، رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا تو عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے یا عمر بن حشام، یہ ماموں بھانجے میں سے کوئی ایک۔ عمر بن حشام تھا وہ ابو جہل، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے۔ یہ دونوں بات کرنے میں بھی، سوچ سمجھ میں بھی تگڑے بندے سے، مضبوط لوگ۔ سن 6 ہجری کے آخر میں یہ دعا قبول ہو گئی، اور حضرت حمزہ کی ایمان لانے کے چند ہی دن بعد حضرت عمر، جو ابو جہل کے بھانجے تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے 26 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ ان کا ماموں ابو جہل تو خاموش ہو رہا، تاہم عام مشرکین مکہ آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ اتفاق سے وہاں ایک سردار آس بن وائل سہمی پہنچ گیا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ اس پر حضرت عمر پر حملہ کرنے لگے ہیں تو اس نے سب کو روکا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرتے ہی مسلمانوں میں ہمت آ گئی، اور انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلامی فرائض 257 بھی نوٹ کر لو، اسلامی فرائض کی ادائیگی شروع کر دی۔ پہلے چھپ کر کرتے تھے، جب حمزہ اور عمر مسلمان ہو گئے تو اعلانیہ اپنے اسلامی شاعر کی ادائیگی شروع کر دی، جس پر کفار نے سخت رد عمل ظاہر کیا، لیکن مسلمان استقلال سے ڈٹے رہے۔ حضرت عمر 40-50 مسلمان جتنے بھی اس وقت ہوتے تھے وہاں مکہ میں موجود، ان کو لے کے جاتے تھے، آؤ چلیں خانہ کعبہ چل کے نماز پڑھیں۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے اللہ اعلان حرم کعبہ میں اکٹھا ہونا اور عبادت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عمر کی ہمت افزائی پر مسلمانوں نے کعبہ میں جا کر باجماعت نماز ادا کی۔ یہ پہلی باجماعت نماز تھی جو اللہ اعلان مسلمانوں نے ادا کی۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا میں نے کہ جب عبداللہ بن مسعود نے 2 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور سورۃ رحمان کی جا کر حرم کعبہ میں تلاوت کی تھی، تو ان کی بڑی زود کوب کیا تھا انہوں نے۔ اب جب مسلمانوں نے اعلانیہ اپنا دینی اجتماع کرنے شروع کر دیے تو مشرکین ایسے مشتعل ہو گئے کہ انہوں نے اکٹھے ہو کر دعوت توحید کا مستقل سد باب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کتنے منٹ ہو گئے جی؟ 55 منٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک بات آپ بتوا سکتے تھے آج۔ اب جب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے، اعلانیہ خانہ کعبہ میں جا کر نماز کی ادائیگی اور عبادات شروع ہو گئیں، تو مشرکین نے چھٹی کوشش کی، یعنی بہت روزانہ کوشش اور مزاحمت ہو رہی تھی، چھٹی یعنی منظم کوشش کی، بڑی کوشش۔ ان کا جو سردار تھا بڑا دانا، عتبہ بن ربیعہ، اس نے ایک پیشکش کی۔
سردار اکٹھے ہو گئے. انہوں نے مشاورت کے بعد ابو سفیان کے سسر اور امیر معاویہ کے نانا کو عتبہ بن ربیعہ کو کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. تو آپ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو عتبہ بن ربیعہ آیا آپ کے پاس بیٹھ گیا. بیٹھ کے تو خیر خیریت ہونے کے بعد وہ کہنے لگا بھتیجے آپ کے عالی نسب ہونے کے علاوہ ہماری قوم میں آپ کا جو بلند مرتبہ اور بلند مقام ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی. یعنی پہلے انہوں نے رسول اللہ کا عالی نسب اور بڑا بلند مرتبہ تسلیم کیا. لیکن اب آپ نے ایک بڑا معاملہ شروع کر دیا ہے جس سے قوم میں پھوٹ پڑ رہی ہے اور قوم کی عقل اس مسئلہ کو سلجھانے میں عاجز ہو گئی ہے. آپ ان کے معبودوں میں اور ان کے دین میں نقص نکالتے ہیں. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلیقے سے بیٹھ کر سمجھا کر بات کرتے تھے, یہ بھی ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا. آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس نے تبادلہ خیال کیا. آپ ان کے معبودوں میں ان کے مذہب میں نقص نکالتے ہیں, ان کے آباء و اجداد کو کافر کہہ دیتے ہیں, گمراہ کہتے ہیں. اب آپ میری تجویز سنیں اور اس پر غور کریں. ممکن ہے آپ کو قبول ہو جائے. یہ پہلے وہ کر چکے تھے, ایک وفد جا کر حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی یہ بات کر چکا تھا, لیکن عتبہ بن ربیعہ نے رسول پاک سے اب براہ راست کی کہ اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو ہم اتنے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے امیر آدمی ہو جائیں. اگر عہدہ یا اعزاز کی خواہش ہے تو ہم آپ کو مکہ کا بھی اور قریش کا سردار تسلیم کر لیتے ہیں. ایسا مکمل اختیارات والا سردار کہ آپ کی منظوری کے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہو سکے گا. اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی بادشاہت کا اعلان کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ پر کسی جن بوت کا اثر ہے, یہ بھی وہاں پر ایک مقام خیال تھا نا, آج کل بھی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اس پر جن بھوت کا اثر ہے. اگر آپ پر کسی جن بھوت کا اثر ہے جو آپ سے زائل نہیں ہو رہا تو ہم اس کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں, چاہے جتنا بھی اس پر خرچ آ جائے. عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون سے سنتے رہے. جب وہ بات مکمل کر چکا تو آپ نے سورۃ حامیم سجدہ کی پہلی 5 آیات پڑھی. میں ترجمہ سناتا ہوں. یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. میرے پاس آجو تاشفین مل کر پڑھتے ہیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے جو علم رکھتے ہیں, اور ان لوگوں کو یہ بشارت دینے والا ہے اور ان کو ڈرانے والا ہے. لیکن اکثر لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے اور وہ سنتے نہیں. یہ یعنی وہ جو 5 آیات آپ نے سنائی سورۃ حامیم سجدہ کی, ان کا ترجمہ بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, ہمیں نہیں سمجھ آنی. رسول اللہ آگے پڑھتے گئے اور عتبہ خاموشی سے سنتا گیا حتیٰ کہ آپ سجدہ کی آیت پر پہنچے تو رسول اللہ نے سجدہ کیا اور سجدہ کے بعد عتبہ کو کہا, عتبہ جواب تو تم نے سن لیا, آگے تمہاری مرضی. یہ سن کر عتبہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا آیا اور انہیں کہا کہ واللہ میں آج ایسا کلام سن کر آیا ہوں جیسا پہلے کبھی نہیں سنا. خدا کی قسم وہ کلام نہ شعر ہے, نہ جادو, نہ کسی کاہن کا کلام. اس کلام کو سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو, اس سے تعرض نہ کرو, یعنی اس کے ساتھ آپ دخل نہ دو. اگر وہ کسی عرب کے ہاتھوں مارا گیا تو تمہارے اوپر الزام نہیں آئے گا, اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس میں تمہاری ہی عزت ہے. یہ پیغام جب اس نے واپس جا کر دیا عتبہ بن ربیعہ نے, تو سرداران قریش نے اکٹھے ہو کر ابو طالب سے بات کی اور ان کو قتل کی دھمکی دی کہ ہم نے آپ کے احترام میں بہت برداشت کر لیا ہے, لیکن آپ کا بھتیجا ہمارے بڑوں, معبودوں اور بتوں کو جنہیں ہم نسل در نسل پوجتے چلے آئے ہیں زیادہ ہی برا بھلا کہنے لگا ہے. اب ہم سے مزید برداشت نہیں ہو سکتا, آپ اسے چپ کرائیں ورنہ ہم اسے قتل کر دیں گے. یہ براہ راست قتل کی دھمکی تھی, اور آپ اکیلے ہم سب کے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے. چچا ابو طالب نے رسول اللہ کو بلا کر پھر اونچ نیچ سمجھائی,
لیکن آپ اپنے فرض سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب بتائیے، اگر تو 60 منٹ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک اور بات کرنے والی باقی ہے۔ چلو انشاءاللہ تعالی کل یہی صورتحال ہے، ان کی آخری گفتگو، آخری کوشش جو ہے وہ کل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ تو آج کل یہی ختم کرتے ہیں۔ کون دعا کروائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ، جس ارادے اور جس نیت کے ساتھ ہم نے یہ مطالعہ شروع کیا ہے اس کو قبولیت بخشنا اور اس پہ اثر ڈال دینا۔ میری کوشش یہ ہے کہ صحیح صورتحال رسول کریم کی زندگی کی اور جس مشکلات سے گزر کر اسلام کی تبلیغ جاری رہی وہ ساری سامنے آ جائیں۔ میں دنیا گھوما ہوں، لوگوں سے ملا ہوں، میں نے مقامی لوگوں کو جن کو علم نہیں ان کی باتیں بھی سنی ہیں، میں نے علماء سے بھی گفتگو کی ہے، میں بہت سی باتیں کہے بغیر آپ کو سمجھاتا ہوں گفتگو کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جتنے بھی آج کی گفتگو میں سننے میں شامل ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، فلوریڈا میں ہیں، میشیگن میں ہیں، لندن میں ہیں، ملتان میں ہیں، لاہور میں ہیں، راولپنڈی میں ہیں، یہاں میرے گھر فیصل آباد میں ہے، سب کو اپنی مہربانی، اپنے رحم، اپنے فضل کے ساتھ محفوظ رکھ، وباؤں اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں تاریخ سے کچھ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔